السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج ہمارے پاس جو ویڈیو ہے یاسر، اس کا ٹائٹل بہت ہی ڈفرینٹ سا ہے۔ اچھا ہاں، اس کا ٹائٹل ہے سب جھوٹ ہے۔ اچھا ہاں، تو ٹائٹل اس طریقے کا ہے کہ اس پہ ریئیکشن کرنے کو دل کر رہا ہے۔ ٹھیک، اب اس ویڈیو میں ہے کیا چیز وہ دیکھتے ہیں۔ چلے مل کے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو ہے جی، تو پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر اس پہ بات کریں گے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اے نبی علیہ السلام، بنی اسرائیل کے بعد ہم نے آپ کو ایک پختہ دین کے اوپر حکم دے کر بھیجا، فاتبعھا، تو اے نبی آپ اس کی پیروی کریں، شریعت کی جو ہم نے آپ پہ نازل کی ہے، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں آپ نے ان کے پیچھے نہیں چلنا، آپ نے اللہ کی وحی کے پیچھے چلنا ہے۔ صحیح ہے۔ واہ، نبی کو بھی حکم ہے کہ انہوں نے اللہ کی وحی کے پیچھے چلنا ہے، تو باقی کس کھاتے میں؟ قرآن میں 3 دفعہ یہ آیت آئی ہے، سورہ یونس میں، سورۃ الانعام کے اندر، سورہ الزمر کے اندر۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو خود ڈر ہے اس بات کا کہ اگر میں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ اوہ ہوئے ہوئے ہوئے، یاسر کتنی کیسی بڑی بڑی بات بات ہے۔ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں اس لیے کہلوائی گئی، حالانکہ نبی علیہ السلام تو اللہ کے محبوب ہیں، صرف اس لیے کہلوائی گئی کہ تاکہ بعد میں کوئی بندہ تکبر کے ساتھ معاملات کو کلیم نہ کرنا شروع کر دے کہ جی یہ بزرگوں تو نماز کی ضرورت ہی نہیں، اللہ تک پہنچ چکے نا۔ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں جی نماز تو اللہ تک پہنچنے کے لیے چاہیے، تو جو اللہ تک پہنچ چکے ہیں انہوں نمازہ معاف لیں۔ صحیح، یہ اس صحیح لیے ہو ہر بات، چیز کی نفی کر دی ہے نا۔ تاکہ کوئی تکبر کا جملہ نہ بولے، ڈرتا رہے۔ صحیح ہے۔ میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ آپ دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف کتنا بڑا جھوٹ منسوب کیا گیا، وہ قصیدہ غوثیہ ایک جس کے اندر لکھا ہے تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے۔ سر یہ جو جملہ ہے نا کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے، یہ کوئی مسلمان نہیں بول سکتا، ولی تو صحیح چھوڑ بات دیں، ہے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی پہ جھوٹ باندھا گیا، انہوں نے نہیں کہیں کہا، یہ صحیح بات، تکبر قصیدہ آنا غوثیہ ہے۔ ہے ہی جھوٹ ہے، انہوں نے نہیں لکھا۔ اللہ کا نیک بندہ تو ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، بے شک۔ وہ یہ فرعونی الفاظ یہ تو فرعون بولے گا کہ میرا لوگوں کے گردن پہ پاؤں ہے۔ کیا حضرت ابوبکر صدیق نے کہیں بولا ہے یہ کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ صحابہ کے سردار کون ہیں؟ صحیح بات ہے۔ ابوبکر صدیق، یہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی اولیاء اللہ کے سردار ہیں۔ اگر وہ سردار ہیں تو اس قسم کا فرعونی جملہ بولیں گے کہ اولیاء کی گردن پہ میرا سوال ہی پاؤں ہے؟ پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ جملہ بولتے ہی بندہ اپنے ایمان کی فکر کرے، یہ سب کا سب فراڈ ہے، یہ ہے ہی جھوٹ ہے، انہوں نے نہیں بولا۔ انہوں نے جو کچھ بولا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کو کسی نے آ کے بتایا کہ عبد القادر عید کا چاند نظر آ گیا، انہوں نے کہا میری عید تو اس دن ہوگی جس دن میں اپنا ایمان بچا کے قبر میں اتر جاؤں۔ واہ، سر جو اللہ یہ کا بات ولی ہوئی ہوتا نا۔ ہے اس کو اپنی فکر لگی رہتی ہے، وہ اتنا اکڑ خون نہیں ہوتا کہ لوگوں کو کہتا پھرتا ہے یہ سب جھوٹ ہے۔ اور جو انسان جھوٹ اپنا ہے پیشاب نہیں روک سکتا، کوئی جملہ بول سکتا ہے کہ تمام اولیاء کی گردن میں میرا پاؤں ہے؟ نو دنیا کا کوئی ولی، کوئی بزرگ اپنا پیشاب روک سکتا ہے؟ نو، ناٹ ایٹ آل۔ اگر کوئی ہے تو آئیں، لائیں، ہمارے سامنے پیش کریں، پیشاب روک کے بتائے کوئی۔ انسان تو اتنا کسپرسی کے حالت میں، اسی لیے دیکھیں کہ آپ لوگ جب بیمار ہوتے ہیں آپ کو اٹھا کے ان کے پاس لے جاتے ہیں، اور یہ لوگ بیمار ہوتے ہیں تو یہ شفا انٹرنیشنل میں علاج کرا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے جب پیر صاحب بیمار ہوتے ہیں ان کو اسپتال نہ لے کے جایا کرو، ان کو بھی پھر کسی مزار پہ ہی لے جایا کرو نا، صحیح ہو گیا۔ نہیں لے کے بات جاتے۔ تو سچ ہے۔ یہ آپ کو انہوں نے چکر چلائے ہوئے ہیں سارے، ان کو پتہ ہے کچھ نہیں ہونا۔ میں تو جتنے بڑے بڑے ادھر دیکھتا ہوں نا، سب کے آپریشن ہاسپٹلز میں ہو رہے ہوتے ہیں، اور عام ہاسپٹل میں نہیں، آغا خان ہاسپٹل میں، شفا انٹرنیشنل میں، جدھر ہم لوگ تو ایک دن کی فیس نہیں دے سکتے۔ بالکل صحیح کہہ سر رہے یہ تو بزرگ ہیں نا، یہ کیوں اسپتالوں میں علاج کراتے ہیں؟ یہ تو لوگوں کو پھوکے مار کے صحیح کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بھی ٹھیک کریں۔ اپنا پیشاب بند ہوتا ہے، اپنے گردے خراب ہوتے ہیں تو ٹھیک کریں نا، پھوک مار کے۔ ڈاکٹروں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ پھر تو اس کا مطلب یہ کہ ڈاکٹر ان سے بڑے بزرگ ہیں نا، جو بزرگوں کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہوگا؟ وہ سب اللہ کے بندو گیم چلائی ہوئی ہے۔ صحیح، اللہ سے مانگے، اسباب اختیار کریں۔ دوائی کرنا سنت ہے اور دوائی پہ یقین نہ رکھنا فرض ہے۔ اسباب آپ نے اختیار کرنے ہیں۔
پانی کے بغیر پیاس نہیں بجھے گی، یہ سبب ہے. صحیح ہے. لیکن پانی پینے کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں کسی کی پیاس بجھ جائے. گنہگار بالکل بندے صحیح، کی موت کا بالکل وقت صحیح. قریب آتا ہے نا، تو روایتوں میں آتا ہے کہ اسے اگر سمندروں کا پانی بھی پلا دیا جائے نا، اس کی پیاس نہیں بجھے گی. جب اللہ ہی نے پیاس نہیں بجھنے دینی تو سبب یہی اختیار کریں گے، لیکن نظر مسبب الاسباب پہ. صحیح. بے شک بے شک. کیسا باریک سا رشتہ ہے. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ لوگ اللہ کے مقابلے پر اے نبی علیہ السلام آپ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور ظالم لوگ بعض کے دوست ہیں. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، جبکہ اللہ جو ہے وہ پرہیزگاروں کا دوست ہے. جس طرح کافر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو سپورٹ کرتا ہے. لیکن وہ اللہ کا بندہ بنے، فرعون نہ بنے. اللہ کا بندہ کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے. بے شک. جو اپنے ساتھ جوڑے، اپنی عبادت کروائے، اپنے سامنے جھکوائے، اپنے پاؤں چموائے، وہ تو اپنی عزت کروائے. بالکل ایسے ہی ہے. ترمذی میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے استقبال میں ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ آپ نے منع کیا تھا، ہم اس کو برا سمجھتے تھے. ہزاروں صحابہ کی موجودگی میں نبی علیہ السلام تشریف لاتے تھے، آپ کے استقبال میں کوئی نہیں کھڑا ہوتا تھا. واہ. یہاں ایک چھوٹا سا کیسی ٹریننگ ہے. یعنی لوگوں کا بنایا ہوا بزرگ جو لوگوں کے نذرانے پہ اپنی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، لوگوں کے نذرانے پہ اس کی گزر بسر ہو رہی ہوتی ہے. وہ کسی مسجد میں چلا جائے، لوگ کھڑے ہو کے نعرے مارنا شروع کر دیتے ہیں. اور کدھر نعرے مارے ہوتے ہیں؟ مسجد میں. گھر اللہ کا ہے اور تعظیم کس کی ہو رہی ہے؟ اس مخلوق کی جو نعرہ مارنے والوں کے چندے پہ چل رہی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں نا، لوگوں نے وہ گاڑیوں کے پیچھے لکھوایا ہوتا ہے نا، نگاہ مرشد. مرشد کو بھی چاہیے وہ اپنی گاڑی کے پیچھے لگوائے نذرانہ مریدین. آپ آج نذرانے بند کریں، ان کا تو کوئی سورس آف انکم ہی نہیں ہے. اکثریت کا بالکل صحیح کوئی سورس آف انکم نہیں ہے. نہ ان کے بچے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، نہ یہ خود پڑھے لکھے ہوتے ہیں. ان کو 10,000 کی نوکری نہیں کہیں مل سکتی، لیکن سٹیٹس وہ روزانہ کے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہوتے ہیں. کہاں سے؟ آپ سے. تو صرف ان کو چاہیے نا، جب اپنی گاڑی میں بیٹھے تو گاڑی کے پیچھے لکھے مریدین کے نذرانوں کی برکت سے. اعظم من فضل ربی تے نائے نے لکھنا تے نائے مرید نے لکھنا ہے. وہ تو توفیق ہی نہیں کسی نے ہونی. اصل تو یہ ہونا چاہیے اعظم من فضل ربی. تو اگر اتنے مریدین لکھ رہے ہیں نگاہ مرشد، تو پیر بھی لکھ دے نذرانہ مرید کی برکت سے، جو سچائی ہے. دوسرے والی تو جھوٹ ہے. نگاہ مرشد کے جس مرشد میں تسی پال رہے ہو، مرشد تو کس نے پال سکتا ہے؟ اللہ پال. اللہ دے. اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے، اللہ مسلمانوں کو بھی دیتا ہے. بے شک. اللہ جانوروں کو بھی دیتا ہے، اللہ درختوں کو بھی دیتا ہے. سب اللہ دینے والا ہے. یاسر بھائی آج تو کانوں سے دھواں نکل آیا یار. اتنا زبردست کلپ، اور ٹائٹل کے ساتھ بالکل میچ کر رہا ہے یہ کلپ نا. بالکل ایسا ہی ہے. ایک انجینئر صاحب کی یہ بات بہت اچھی ہے کہ ہر چیز کو بڑے لاجیکل اور بڑے دلائل کے ساتھ پیش کرتے ہیں. اور دیکھیں کیسے انہوں نے بالکل کلیئر کٹ بتا دیا ہے کہ اتنی بڑی شخصیات جو ہیں وہ بھی اللہ سے ڈرتی تھی. بالکل ایسے کہ ہی ہمارا بھی حساب نہ ہو جائے. اچھا، میں تو بلال یہ کہتا ہوں کہ جیسا ہمارے سنی بھائی ہیں نا، جو کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی برگزیدہ ہستی مانتے ہیں، صحیح، ان سے زیادہ زبردست کیس تو انجینئر صاحب نے ان کا لڑا ہے. صحیح بات ہے. ان کے ساتھ جو منسوب شدہ بہت ساری جھوٹی روایتیں تھیں، وہ ان کا قلع کما آج انجینئر صاحب نے کیا ہے. اور یاسر دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ بولا گیا کہ تمام اولیاء کرام کی گردنوں پہ ان کا پاؤں ہے. یہ کتنا تکبرانہ فکرہ ہے. صحیح بات. اچھا، آج سے پہلے ہم نے بھی کبھی غور نہیں کیا تھا. صحیح بات ہے. کہ ان کے ساتھ اتنا متکبرانہ فکرہ جوڑا گیا ہے، اور لوگ اس کے اوپر سبحان اللہ اور واہ واہ کرتے رہے ہیں. سر اتنا بڑا کلیم کوئی ولی اللہ کر سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں کر سکتا. اب جیسا کہ انہوں نے مثال دے کے سمجھایا ہے کہ صحابہ کرام میں جو سب سے بڑا سٹیٹس ملا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے. بے شک. اور انہوں نے کبھی ایسا کلیم نہیں کیا. صحیح بات ہے. تو یار یہ سوچنے والی بات ہے کہ جو بھی یہ چیزیں ان روایتوں کو آگے سے آگے پھیلا رہے ہیں، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کیونکہ اس سے لوگوں کا ایمان منسوب ہے. صحیح بات ہے. اور یاسر یہ تو پھر وہی بات آ گئی نا کہ یہ سب جھوٹ ہے. ہاں، ٹائٹل تو یہی ہے نا کہ یہ سب جھوٹ ہے. اچھا دیکھیں یاسر، اس کے بعد انجینئر صاحب نے کہا ہے جی کہ جو بھی یہ جتنے بھی بڑے بڑے پیر اور جتنے بھی بڑے بڑے گدی نشین ہیں، یہ جب بیمار ہوتے ہیں تو یاسر یہ ان ہاسپٹلز میں جاتے ہیں جن ہاسپٹلز کے بارے میں ہم جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے. اتنے مہنگے ہاسپٹل. بالکل ایسا ہی ہے.
اور ان کی اگر آپ شاہانہ زندگی دیکھیں نا یاسر، تو ان میں جناب کوئی پراڈو لے کے گھوم رہا ہے، کوئی لینڈ کروزر لے کے گھوم رہا ہے، اور جو مریدین ہیں بیچارے وہ روٹی سے بھی تنگ ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کاٹ کے، اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے، اپنی خواہشات نفس جتنی بھی ہیں، کھانا پینا، کپڑے پہننے، گھومنا پھرنا، ٹھیک ہے، ان سب کو قربان کر کے وہ اپنے پیر صاحب کے لیے چڑھاوے کے لیے سارا بندوبست کر رہے ہوتے ہیں، ان کو نذرانے پیش کر رہے ہوتے ہیں، ان کو گفٹ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اپنی ان کی بیچاری کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے وہ اللہ جانتا ہے اور وہ جانتے ہیں۔ صحیح بات۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی تھی، کیونکہ کسی بھی لیول کا تکبر یا کوئی بھی چیز ایسی جس سے تکبر ظاہر ہو، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے سے منع فرمایا۔ اور آج دیکھ لیں یاسر کہ حالات اس طریقے کے ہو چکے ہیں کہ شاید بندہ وہ پتہ نہیں اس کو نہانے کا طریقہ بھی پتہ ہے یا نہیں پتہ، لیکن وہ اپنے مریدین جب مریدین کے درمیان جاتا ہے یاسر تو ایسے جیسے کوئی بادشاہ آ گیا۔ اور بالکل کبھی بھی ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے کہ وہ کس جگہ پہ بیٹھے ہیں، چاہے وہ مسجد میں ہیں، چاہے کسی بھی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ آداب کا ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بالکل صحیح بات۔ ان ساری ایکٹیویٹیز کے پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہیں بھی سنت نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ صحیح بات ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے کہیں سے بھی یہ ظاہر ہے اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی تو بالکل کرنی چاہیے، لیکن چونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ بڑا محبت کا، ادب کا اور ان چیزوں کا درس دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی بھی تعلیم فرمائی ہے اپنے صحابہ کرام کی اور امت کی، اس میں کہیں بھی یہ چیز نہیں پڑھائی گئی کہ آپ نے توحید کو جو ہے وہ مد نظر بالکل نہیں رکھنا۔ صحیح بات ہے۔ ٹھیک ہے، توحید جو ہے نا وہ الٹیمیٹ چیز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خاصہ ہے۔ یاسر بھائی یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں لے کے نہیں جاؤں گا تو اس وقت تک میں بھی نہیں جاؤں گا۔ یار اتنا بڑا کلیم تو یقین کریں کہ کسی صحابی نے نہیں کبھی کیا۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ٹھیک ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام یا اہل بیت ایسی ہستیاں ہیں کہ جو کہ کوئی کلیم کر سکتی تھی، لیکن ان کی طرف سے بھی ایسا کلیم نہیں آیا۔ اس کی بالکل سمپل وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کوئی بھی چیز ایسی تعلیم فرمائی ہی نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ اس ویڈیو کا پوری کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ سب جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے، اور ایک سجدہ جس سے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بالکل آپ نے اینڈ پہ یاسر بہت پیاری بات کر دی ہے۔ تو اس کا لب لباب یہی ہے جی کہ جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگیں، کسی بندے سے مانگنے کی کوئی نہ تو کوئی دلیل ملتی ہے یاسر، اور نہ ہی کوئی فائدہ ہے۔ اللہ کے در ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، آپ اللہ سے سچے دل سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا پوری کرے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔